چاند دکھے گا. چاند دکھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہو مجھے یہ نہیں معلوم, لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ڈھول بجاتے ہیں چاند دیکھنے کے بعد. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں کوئی آپ کو وعید سنانے نہیں بیٹھا ہوں کہ آپ کو جہنم میں پہنچا دوں. میں آپ کو سمجھانے بیٹھا ہوں, اور اکیلے نہیں بیٹھا ہوں, جانشین مخدوم پاک کی حمایت کے ساتھ بیٹھا ہوں. واہ واہ واہ. اب تک کیا کرتے تھے بھول جاؤ, اب کیا کرنا ہے آل رسول کو دیکھ کے دل میں طے کر لو, طے کر لو. یہی چاند دیکھنے کے بعد کچھ لوگ ڈھول بجاتے ہیں. یہی چاند دیکھنے کے بعد کچھ لوگ کیا کیا کام کرنے لگتے ہیں. میرے پیارو, مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جب یہ چاند دیکھتے تھے نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے تھے, آنسو گرتے تھے, اور آپ نماز مغرب کے بعد چاند دیکھ کے اپنے حجرے چلے جاتے. جب فجر کے وقت مسجد میں اولیاء میں تشریف لاتے, حضرت نظام یمنی فرماتے ہیں آپ کی آنکھیں سوجی ہوتی, چہرہ سرخ ہوتا. لوگ پوچھتے حضور آپ کو کس نے تکلیف پہنچائی؟ آپ فرماتے ہیں محرم کا چاند دیکھ کر کے مجھے کربلا کے اس بھیانک منظر کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ جن درندوں نے میرے اجداد کا قتل کیا, انہیں شہید کیا. اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے میں دیکھتا ہوں, اس لیے میری آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں. پیارو پتہ کیا چلا, محرم کا مہینہ یہ عید کا دن نہیں ہے, بلکہ اولیاء و صوفیاء کی تعلیم کی روشنی میں ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے تھے. کیوں کہ اس دن میں میرے امام کو شہید کیا گیا, ان کے شہزادوں کو شہید کیا گیا, ان کی بچیوں کو شہید کیا گیا, اہل بیت کے قافلوں کو لوٹا گیا. ہمیں جن گھر کی شہزادیوں کے بال کو فرشتوں نے نہ دیکھا ہو ان کے سروں سے رپٹوں کو چھینا گیا. وہ کیسا دردناک منظر رہا ہوگا. اللہ اکبر. میرے مخدوم پاک فرماتے ہیں وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے گردش کرتا ہے, جس کے سبب میری آنکھوں سے آنسو چھلک جاتا ہے. اے میری قوم کے نوجوانوں, اہل بیت سے محبت کرنے والوں, صحابہ کے وفاداروں, کسی بھی سلسلے سے مرید ہوئے عاشق اولیاء, میری بات غور سے سننا. میرے مخدوم نے فرمایا وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے, جس طریقے سے میرے اجداد کو شہید کیا گیا, اس لیے میں اپنے آنسو کو روک نہیں پاتا. یہ میرے مخدوم کا پیغام ہے. امام عشق و محبت کے زمانے میں کسی نے سوال پوچھا کہ محرم کا چاند دیکھ کے رونا کیسا ہے, کب منانا کیسا ہے. اعلیٰ حضرت کی تحریر میرے پاس موجود ہے. امام عشق و محبت فرماتے ہیں جسے محرم کا چاند دیکھ کر کے حسین کی محبت میں, غم حسین میں رونا نہ آئے, مجھے غم اس کے ایمان پر ہے کہ وہ ایمان والا ہے کہ نہیں. کیا بات ہے کہ نہیں ہے, مجھے غم اس کے ایمان پر ہے. پتا کیا چلا, پتا کیا چلا, ہمارے اسلاف کا طریقہ, ہمارے بزرگوں کا طریقہ, تابعی تابعی کا طریقہ یہی تھا. جب کربلا کے چاند, جب محرم کا چاند دیکھتے, کربلا کی تاریخ ذہن میں گردش کرتی. ابھی آپ کے بھی علاقے میں 10 روزہ محرم کا پروگرام ہوگا, پوری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن پیارو, اے نوجوانوں, کبھی غور تو کرو, امام حسین کے سامنے آنے والی جو لشکر تھا وہ کوئی مشرک نہیں تھا, وہ کوئی یہودی نہیں تھا, وہ کوئی عیسائی نہیں تھا, وہ کوئی مشرک و کافر نہیں تھا, بلکہ کون تھا؟ وہی تھا جو ایک صحابی کا بیٹا تھا, کلمہ پڑھنے والا تھا, کلمہ پڑھتا تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, اذان بھی دیتا تھا. لیکن میرے پیارو, اس کا معاملہ کیا تھا؟ ایک مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, اذان دینے والا ہے, نماز قائم کرنے والا ہے, اسلام کی بات کرنے والا ہے, قرآن سے استدلال کرنے والا ہے. پھر حسین پاک نے ایسے شخص کے ساتھ جنگ کیوں کیا, ایسے شخص کے ساتھ کربلا کے میدان میں آئے کیوں؟ آئے اس لیے اے میرے پیارو, آج ہم یزیدیت مرد آباد کا نعرہ تو لگاتے ہیں, لیکن دلوں میں یزید کی فکر زندہ ہے, دماغ میں یزید کا خیال زندہ ہے, ہماری سوچ یزیدی سوچ بنتی جا رہی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے باپ بتاؤ, کلمہ پڑھنے والا وہ یزید تھا, نمازی بے نمازی اور نماز کا قائم کرنے والا, نماز کا ناٹک رچنے والا وہ یزید تھا, مسجدوں کو پڑھنے والا وہ یزید تھا, بظاہر گلاب دکھا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والا وہ بھی یزید تھا. ہر چیز اس کے پاس تھی. پھر حسین نے جنگ کیوں کیا؟ وجہ اتنی تھی کہ اس کے دل میں نفاق تھا. حسین کو نفاق پسند نہیں تھا, اس کے دل میں عیاشی تھی, حسین کو عیاشی نہیں پسند تھی. وہ شراب کو حلال سمجھتا تھا, حسین شراب کو حرام سمجھتے تھے. وہ جوا اور سود کو عام کرتا تھا. حسین کا نظریہ قرآن کے مطابق جوا اور سود کھیلنا حرام تھا. اس کے منشے میں ڈھول و تاشا ناچ و گانا تھا. حسین کی شریعت کہتی تھی یہ نانا نے حرام کہا ہے.
پتا کیا چلا یہ دو فکروں کی لڑائی تھی. کیا فکر تھی؟ ایک فکر یہ تھی کہ شراب کو پروموٹ کرو, ایک فکر یہ تھی شراب کو روکو. ایک فکر یہ تھی جوئے کو عام کرو, ایک فکر یہ تھی جوئے کو روکو. ایک فکر یہ تھی ڈھول بجا کر کے ناچ نہ ناچو. ایک فکر یہ تھی ڈھول اور ناچ حرام ہے. ایک فکر یہ تھی عورتوں کے سروں سے حجاب ہٹا دو, عیاشی کو عام کرو. ایک فکر یہ تھی کہ نانا کی شریعت کہتی ہے عورتیں حجاب کے ساتھ رہیں. پتا کیا چلا دو آئیڈیالوجی تھی لیکن دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ تھی. حسین نے اس مسلمان سے جنگ کیا. معذرت سے کہنا چاہتا ہوں جو ایک صحابی کا بھی پوتا ہے, ایک صحابی کا بیٹا ہے, پھر بھی جنگ کیا. جنگ اس لیے کیا کیونکہ نانا کی شریعت کے خلاف اس کا قدم تھا, قرآن کے خلاف اس کا قدم تھا, اسلام کے خلاف اس کا قدم تھا, اسلام کی تعلیمات کے خلاف اس کا قدم تھا, پیغمبر اسلام کے خلاف اس کا قدم تھا. تو حسین نے یہ پرواہ نہیں کیا کہ بیٹا کس کا ہے, پوتا کس کا ہے, کلمہ کس کا پڑھتا ہے, دین کی باتیں کس کی کرتا ہے, بلکہ حسین نے اپنی رگوں میں حیدر کرار کے خون کا حق ادا کرتے ہوئے میدان کربلا میں جا کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ میری لڑائی صرف یزید تک نہیں ہے. جو شرابی ہے اس سے حسین کی لڑائی ہے, جو جواری ہے اس سے حسین کی لڑائی ہے, جو ڈھول و تاشے اور ناچ گانے والے ہیں اس سے حسین کی لڑائی ہے. میرے پیارو اب ہمیں اس محرم میں طے کرنا ہے, ہمیں شراب, جوا, سطح, ان تمام ڈھول تاشے, ناچ گانے, میلہ, ان کی طرف جانا ہے کہ حسین کے دین کی طرف جانا ہے, حسین کی طرف جانا ہے, حسین کے گروہ میں جانا ہے, حسین کے لشکر میں جانا ہے. اے میرے اللہ کے نبی کے پیارے دیوانوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص شراب پی لیتا ہے, کوئی شخص نشے کی کوئی چیز کا استعمال کرتا ہے اور جب تک اس کے جسم میں شراب کا ایک بھی قطرہ باقی رہے گا, حضور فرماتے ہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, اس کا کار خیر قبول نہیں ہوگا, اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. آگے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس کے جسم میں شراب کا ایک قطرہ بھی باقی رہا اور وہ دنیا سے مر گیا, حضور فرماتے ہیں ایسا شخص کافر ہو کے مرے گا, کافر ہو کے مرے گا. آپ علماء سے پوچھیں اگر کوئی شخص بظاہر شراب کا عادی ہے, ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کا بھی حکم نہیں ہے اسلام میں. اللہ اکبر. کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں, حضرت انس سے یہ روایت منقول ہے, آپ فرماتے ہیں 10 لوگوں پر جہنم کی آگ حرام ہے, 10 لوگوں پر جنت اللہ نے حرام کر دیا ہے اور ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے. وہ 10 لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے پوچھا. حضور فرماتے ہیں شراب بنانے والا, شراب بیچنے والا, شراب خریدنے والا, شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والا, شراب پینے والا, شراب پلوانے والا, شراب کی محفلوں کو سجانے والا. ارے پیارو, آج کچھ لوگ یہ بھی نادانی میں کہتے ہیں کہ میں نے پیا تو نہیں تھا, صرف مال کو اس شہر سے اس شہر تک پہنچایا تھا, میرا کیا گناہ ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اگر کوئی شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے بھی جاتا ہے اس پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی ہے. 10 لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے. میرے پیارو, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حضور اس کی روایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب کے تعلق سے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ کی پناہ, اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے. اللہ ان حدیث کی برکت سے ہمارے دلوں سے ان چیزوں کی نفرت پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے. حضور فرماتے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص شرابی ہے وہ مرنے کے بعد اس کے منہ میں پیپ ڈالی جائے گی, پیپ اسے پلائی جائے گی. ایک روایت میں ہے وہ یہودی ہو کے مرے گا, یہودی ہو کے مرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص میرے خوف سے اگر شراب کو چھوڑ دے گا کہ اللہ کو نہیں پسند, اللہ فرماتا ہے میں اسے وہ جام پلاؤں گا, وہ مقدس جام جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. میرے پیارو, بڑا قیمتی وقت ہے, جن کی معدت تم پر اللہ نے فرض کی ہے, آج ان کا قدم تمہارے علاقے میں آیا ہے. سبحان اللہ. جب دنیا کی میڈیکل فیل ہوتی ہے, اسی بہار مظفر پور کے لوگ کچوچا کے نیر کا پانی پیتے ہیں, اللہ شفا عطا فرماتا ہے. واہ 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 واہ. آج اس بارگاہ کے جانشین آئے ہوئے ہیں, ان کی اولاد آئی ہوئی ہے. دل میں ارادہ کر کے اٹھنا کہ مولا اگر ہم شراب نوز باللہ پیتے تھے, آج جانشین مخدوم سمنا کی برکت سے ہم توبہ کرتے ہیں. کیا بات ہے. واہ. اور محرم کا چاند
ڈھول تاشوں سے نہیں محفل حسین سے زندہ کریں گے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت مصطفیٰ، جانشین مخدوم سمنا، واہ واہ واہ، بلکہ یاد حسین سے کریں گے۔ میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ان چند کلمات پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو نوجوانوں، آپ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور جو بھی مرید نہیں ہوا ہے، موقع بڑا اچھا ہے، بار بار ایسے موقع نہیں ملتے ہیں۔ یہ موقع اتنا سنہرا ہے، اتنا پیارا موقع ہے، لوگ معذرت کے ساتھ تاج جبے کبے لگا کے بھی وہ چمک پیدا نہیں کرا پاتے جو چمک معین المشائخ کی ٹوپی میں آپ کو نظر آتی ہے۔ کیا بولو بولو، صحیح ہے کہ نہیں؟ واہ 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 واہ، ارے بولو نا بھائی، آپ دیکھو چہرہ دیکھو اور تصور کرو کہ میرے حضور کی اولاد آئی ہے، میرے غوث پاک کی اولاد آئی ہے، واہ واہ، میرے مختوم پاک کی اولاد آئی ہے۔ ارے یہ وہ گھرانے سے آئے ہیں جس بارگاہ کا چراغ اگر جلا دیا جائے تو علاقے کے شیاطین بھاگ جایا کرتے ہیں۔ یہ چراغ نہیں، مختوم کے گلشن کا مہکتا ہوا پھول آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد وہ زندہ باد۔ مرید نہیں ہے، وہ یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ ہمیں جانشین مختوم سمنا کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ کہنا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، واہ، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ اور میں اکثر تقریر میں کہا کرتا ہوں کہ محرم کا مہینہ جب آئے نا، اگر مرید نہیں ہو تو کسی آل رسول سے مرید ہو جایا کرو۔ واہ واہ واہ، اور عاشورے کے دن کوئی بھی سید زادہ ہو، آپ کے علاقے کا ہو، اسے اپنے گھر لاؤ، اور گھر لا کر کے اس کی ضیافت کرو، اس کی خدمت کر کے اسے کہو حضرت میرے لیے دعا فرما دیں، دعا فرما دیں۔ کیوں پیارو؟ کیوں؟ اس لیے جس نسل کو یزید مٹانے چلا تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے آج اس نسل کو میں اپنے گھر میں لے کے آیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ فکر کو عام کرو، سیدوں سے معدت کرو، علماء کی وفاداری کرو۔ ان چند کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یقیناً مولانا حسنین صاحب کے والد کی یہ مغفرت کے اعلان کا جلسہ ہے کہ اتنے آل رسول آ جائے، یقیناً اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور ہمارے جو بھائی کے بچوں کے عقیقے کا پروگرام تھا، اللہ محمد ممتاز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی اس عقیقے کو بھی قبول فرما کے ان کے بچوں کو اہل سنت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔